درود پڑھیں. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، سدا سے چلتے ہیں چل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے. سلسلہ ہے یہ شوکت عجیب ہم نے ربش یہ دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. عقیدہ زندگانی کو بہت مشہور کرتا ہے. عقیدہ زندگانی کو بہت مشہور کرتا ہے. یہ جذبہ ہے جو دل کو نور سے پر نور کرتا ہے. اچھلتے ہیں علی کے نام سے جذبات مومن کے، اچھلتے ہیں علی کے نام سے جذبات مومن کے. دیانت والدہ کی ہے لہو مجبور کرتا ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. صلوات. تکلفات کے ساتھ صلوات نہیں پڑھی جاتی، دل پر بآواز بلند صلوات پڑھنا دلوں سے نفاق کو دور کرتا ہے. بزرگان عزیز، الحمدللہ
ہم آج اپنے اس سلسلہ پاکیزہ کے 5ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ 4 روز تک مسلسل جو معروضات اور جو گزارشات آیات قرآنی کی بنیاد پر حقائق فضائل اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب افکار آپ کے پاکیزہ اور مطہر حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ رسالت الہی اور وسائل ہدایت کے عنوان پر کائنات کا پروردگار اپنے ہی کلام کے 57ویں سورے کی 25ویں آیت میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے سارے رسولوں کو، سارے رہبروں کو، سارے ہادیوں کو معجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان سارے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان کو بھی نازل کیا، میزان بھی بھیجا۔ اور یہ دونوں چیزیں ہم نے پیغمبروں کو اس لیے عطا کی، رسولوں کو اس لیے عطا کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں، انسانیت پر قائم ہو جائیں، آدمیت پر قائم ہو جائیں، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے لازمات اور اپنے ضروریات حق کی بنیاد پر ہمیشہ انجام دیتے رہیں، مظلوم کے طرفدار بن جائیں اور ظالم کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے کتابوں کا اور اللہ کی طرف سے میزان کا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور مزید ہم نے ایک مخصوص لوہا، آئرن، فولاد آسمان ہی سے نازل کیا، اس کو کافروں کے لیے سخت بنایا اور مومنوں کے لیے بڑا فائدہ مند بنایا۔ اور یہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم کائنات کو بتا دیں کہ اس کائنات میں وہ فضیلت والا اکیلا انسان کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتا رہا ہے اور رسولوں کی بھی مدد کرتا رہا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ نظریات کے ٹکراؤ کی گنجائش ہے، تسلیم ہی کرنا ہے، ماننا ہی ہے، قبول ہی کرنا ہے۔ تقاضا ایمان ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے اور قرآن کی ایک ایک آیت کو اللہ کا کلام سمجھا جائے۔ وہ کائنات کا خالق جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، پورے یونیورس کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، وہی اللہ ایک شخصیت کا، ایک ذات کا، ایک ہستی کا، ایک وجود کا، ایک کردار کا، ایک کیریکٹر کا، ایک پرسنالٹی کا اور ایک ایسی ذات گرامی کا تعارف دے رہا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی مدد کرتا ہے اور رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، حالانکہ اللہ بہت قوت والا بھی ہے اور اللہ عزت والا بھی ہے، نہ اس کی عزت کے برابر کسی کی عزت ہے اور نہ اس کی قوت کے برابر کسی کی قوت ہے۔ تو اللہ قوی ہے نا، قوت والا ہے نا، تو اللہ کی قوت کیا ہے؟ اللہ کی قوت کیا چیز ہے؟ توجہ چاہو، پروردگار کی قوت ہے کیا؟ کیسا رنگ ہے، کیسا ڈھنگ ہے، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے، کیسا اس کا حجم ہے، کیسی اس کی تصویر ہے، کیسی اس کی صورت ہے، کیسی اس کی شناخت ہے، کیسی پہچان ہے، کیسی علامت ہے۔ اللہ کی قوت ہے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھنے میں کبھی آتی ہے تو جو دیکھنے میں نہ آئے تو انسان مانے گا کیسے؟ شاید اسی لیے ان کے لیے کہا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ دیکھ رہے ہیں
انسانوں میں منتخب، انسانوں میں ممتاز، عالم انسانیت میں سب سے سپیریئر، خیر البشر، توجہ چاہ رہا ہوں، کون ہے؟ وہی اللہ کا ولی جسے اپنا مددگار بنایا اور رسولوں کا مددگار بنایا، اسی کو ممتاز بھی بنایا اور اسی کو سپیریئر بھی بنایا اور اسی کو سب سے بلند بنایا، سب سے شان والا اور سب سے رتبے والا بنایا۔ غور کریں گے لوگ علی کو کیا پہچانیں گے، مولا کی معرفت کیا کریں گے، نبی اور آل نبی کا ادراک کیا کر سکتے ہیں؟ عام انسان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اور جو کریں آپ، انسان کیا ہے؟ انسان کو ذرا دیکھیے اور آپ تھوڑی سی فکر کریے، تھوڑی سی غور کیجیے۔ میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ عام انسان ہے نا، ہم آپ انسان کو کیا سمجھتے ہیں؟ انسان بہت طرح کے ہوتے ہیں، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، کریم بھی ہے، لعین بھی ہے، بخیل بھی ہے، سخی بھی ہے، خبیث بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، سچا بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سبھی طرح کا ہے نا، حلال بھی ہے، غیر حلال بھی ہے۔ تو انسان تو ہر طرح کا ہے نا، غور کریے گا۔ مگر انسان اگر آپ دیکھیں، ہم نے انسان کو صفات کے ذریعے سے پہچاننا چاہا، مگر حقیقت اگر آپ سمجھیں اور انسان کو دیکھیں، 6-7 فٹ کا یہ وجود کتنا سا ہے، باڈی فزیکلی طور پر چھوٹا سا ہے، مگر انسان اگر اپنی انسانیت پر اور اپنے فرائض پر اور اپنی ڈیوٹیز پر اور اپنے مقصد زندگی پر پورا اتر جائے، اور کریں گے آپ، جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، جس مقصد کے لیے، جس غرض کے لیے، جس ریزن کے لیے اور جس سبب کے لیے، جس ٹارگیٹ کے لیے، جس مطمع نظر کے لیے، جس پروگرام کے لیے، جس تحریک کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر انسان اس مشن پر قائم ہو جائے، غور کریے گا، اور آ جائے، تو پھر انسان کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ تو کائنات ہی کا مالک پھر کہتا ہے کہ تو بڑی دنیا ہے اور یہ کائنات چھوٹی دنیا ہے۔ اب ذرا سا دماغ اور دل بالکل واش کر لے، صاف کر لے، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسان کون ہے؟ انسان چھوٹا سا ہے نا۔ میرے مولا نے جملہ کا اتزعمو انکا جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر، انسان تو اپنے آپ کو 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5.5 فٹ کا اتنا ہی سمجھتا ہے، بس تو چھوٹا سا وجود ہے، اپنے آپ کو ایک ذرا سا وجود سمجھتا ہے۔ وفیکن طول عالم الاکبر، حالانکہ اللہ نے تجھے بڑی دنیا بنایا، بگیسٹ یونیورس بنایا ہے، اور جو جا رہا یہ دنیا چھوٹی کائنات ہے اور تو بڑی کائنات ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ علی نے کہا ہے نا، علی نے شارٹ میں بات کہی ہے۔ یہ کائنات، یہ پھیلی ہوئی دنیا، یہ یونیورس علی کی نظروں میں چھوٹا ہے اور صحیح انسان بڑا ہے۔ اور جو کیجیے گا، جو سچا انسان ہے، جو مومن انسان ہے، جو متقی انسان ہے، جو اپنے فرائض پر پورا اتر رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں پر پورا اتر رہا ہے، اپنی حیات کے تقاضے، اپنی خلقت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اس پر پورا اتر رہا ہے، تو علی کی نظروں میں وہ کائنات سے بڑا ہے۔ ملاحظہ کریے گا، تو علی نے کائنات سے بڑا کہا نا، علی نے شارٹ میں کہا۔ میں کبھی کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ علی میں اور قرآن میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کتنا آپس میں اتفاق ہے۔ کبھی علی چھوٹی بات کہتے ہیں، قرآن تفسیر بن جاتا ہے، کبھی قرآن چھوٹی بات کہتا ہے، علی تفسیر بن جاتے ہیں۔ اور کریے گا، مولا نے چھوٹی سی بات کہی، اب چلیں گے نا آپ میرے ساتھ، اور کریں آپ 4 دن تو میں نے آپ کو تمہیدیں سنائی، اب سنیے۔ انسان چھوٹا سا نہیں، بڑا ہے، علی کی نظروں میں کائنات سے بڑا۔ یہ کائنات کیا ہے بھائی؟ کتنی بڑی کائنات ہے؟ بس یو کے کائنات ہے، یو ایس کائنات ہے، ہندوستان کائنات ہے، پاکستان کائنات ہے، مڈل ایسٹ کائنات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایشیا، ابھی سے کانٹیننٹلس ہیں، کیا یہی کائنات ہے؟ 18,000 عالم ہیں، اور کریے گا 18,000 یونیورس جو معلوم ہے، کیا ہے وہ؟ اسی لیے تو کہا ہے الحمدللہ
रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलम नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। गौर करिएगा। और जब रब्बिल आलमीन कह के खामोश हो गया, गौर करिएगा, तो फिर ये भी बताया कि मैं आलमीन का रब तो हूँ, लेकिन आलमीन को बनाया किसके लिए है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गौर करिएगा। रखा ना, ये बराबर से रखा। ये तो मोहब्बत के तकाजे हैं, ये तो उल्फत की बातें हैं। अब ये बारीक सा रुख है कुरान मजीद का। देखिए, अल्लाह ने अपना तारुफ दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना इरफान दिया, अपनी मारिफत, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, कि भाई मुझे पहचानो, मैं क्या हूं। तो मैं तुम्हारे सामने तो आ नहीं सकता, तुम मेरी शक्ल सूरत देख ही नहीं सकते, इसलिए कि है ही नहीं। मैं तो मुनज़्ज़ह हूं, मुबर्रा हूं। और कहिएगा तो भाई इंसान को ख्वाहिश तो हो सकती है हर एक चीज के देखने की, मगर वहां तो मूसा ही को डांट दिया जाता है, लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते। तो जब नबी नहीं देख सकता तो गुनाहगार आंखें क्या देख सकती हैं? नहीं देख सकती ना। तो अल्लाह तो देखने में आता नहीं, तो जो करे आप नहीं आएगा ना। लेकिन उसने कैसे अपनी मार्फत दी, कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये मैं रब्बुल आलमीन हूँ। अब वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसे भी वही स्टेटस दिया। और करेंगे आप क्या स्टेटस दिया? सारी कायनात में अल्लाह अपने पैगंबर को सबसे ज्यादा चाहता था, तो अपने आप को जिस मंजिल पे रखा और अपना इरफान जैसे दिया, अपने आप को कहा रब्बुल आलमीन, तो मोहम्मद को कहा रहमतुल लिल आलमीन। तो रहमत का तकाजा हुआ, मोहब्बत का तकाजा हुआ कि मोहब्बत की बुनियाद ये है कि जिसको चाहो उसे अपने बराबर कर लो। और जो करे आप जैसे खुद हो वैसे उसको बना लो। ये फार्मूला हमें अल्लाह ने दिया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तो मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। तो क्या मोहब्बतें रुक गई? मोहब्बत मोहम्मद पर क्या आके खत्म हो गई? जब अल्लाह को मोहब्बत से मोहब्बत है तो मोहम्मद को भी तो किसी से मोहब्बत होगी। और मोहम्मद का तकाजा यह है कि अपने जैसा बना ले। अल्लाह को मोहम्मद से मोहब्बत थी, खुद रब्बुल आलमीन हुआ तो इसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया। मोहम्मद को जिससे मोहब्बत थी उसे भी अपना ही टाइटल दिया, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। इंसानियत, किरदार, कैरेक्टर, जब इंसान अपनी असल मंजिल की तरफ आता है तो उसे फजीलतें किस तरह मिलती है, उसे बुलंदियां कैसे मिलती है, रफतें कैसे मिलती है, उसको दराजात कैसे मिलते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मंजिल है। इंसान क्या है? सारी कायनात, थोड़ी सी बात बता दो बस 2 मिनट में। एक तरफ कायनात और एक तरफ इंसान। कितनी बड़ी है कायनात? आलमीन। और करिएगा अच्छा इस आलमीन में क्या क्या है भाई? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो भी बहुत सी चीजों का मजमुआ है। जमीन, आसमान, हवाएं, खलाएं, घटाएं, फजाएं, ऑक्सीजन, पहाड़, दरिया, समंदर, दिन रात, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, कवाकिब, सवाबित, ये सब क्या है क्या नहीं? जन्नत, जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नत नईम, जन्नत फिरदौस, जन्नत खुल, जन्नत आलिया, जन्नत अदन, हूरे, गिलमान, तूबा, तस्नीम, सलसबील, कौसर, गिलमान, फलक, मलक, सब है ना। ऐसा सा चलिएगा जरा, ये कितने मजमूए हो गए? सब कुछ हो गए ना। इन सारी चीजों को मिला के कायनात बनी। जमीन भी है ना। अब जमीन पे हम हैं, अल्लाह ही ने तो पैदा किया है, मगर अब मैं कुरान से कुछ फजीलतें बता दूं। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो जमीन की हकीकत जानते हैं आप, हम सब जमीन के ऊपर हैं। जितने भी बर्रे आजम हैं
اور جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب زمین کے اوپر ہے، زمین کے صدقے میں پل رہے ہیں، یعنی تراب سے فیض مل رہا ہے، مرکز تراب سے انہیں نفع اور فائدے حاصل ہو رہے ہیں، سب زمین پر ہے نا۔ تو یہ زمین کیا ہے بھائی؟ کتنی بڑی زمین ہے، کتنے اسکوائر فٹ کی ہے، کتنا ہے اس کا حدود اربع، کتنا رقبہ ہے، کتنا اسکوائر ہے، کیا ہے بھائی زمین؟ مجھے بتائیے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے علم کا فیتا ڈال کر جغرافیہ کی بنیاد پر ناپ تول کے بتا دے کہ اتنے کلومیٹر ہے، مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے شکم میں کیا کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا کیا ہے؟ زمین کے اندر لوہا، زمین کے اندر تانبا، زمین کے اندر سونا، زمین کے اندر چاندی، زمین کے اندر پتھر، زمین کے اندر تیل، زمین کے اندر پیٹرول، زمین کے اندر ڈیزل، زمین کے اندر آکسیجن، زمین کے اندر وسائل حیات، زمین کے اندر تمہارا رزق، زمین کے اندر تمہاری ولادت زمین سے، تخلیق بھی زمین سے، اور بعد گشت یعنی پلٹ جانا اور اس کی طرف پہنچ جانا وہ بھی زمین سے۔ کتنا گہرا رشتہ ہے، آئے ہو زمین سے چلے جاؤ گے زمین میں۔ تو جو چاہ رہا ہوں تراب سے ہٹ کے بتاؤ، تراب سے علیحدگی کر کے بتاؤ، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ جب ابتدا میں بھی تراب کے محتاج، انتہا میں بھی تراب کے محتاج، تو پھر اب وہ تراب سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ منزل دے گیا، یہ ہے زمین۔ کتنی بڑی زمین ہے بھائی، سب کچھ زمین کے اندر ہے نا، ملاحظہ کرے۔ اچھا یہ اتنی بڑی زمین ہو گئی تو اللہ نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 29 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے اور زمین کو وہ سب تمہارے لیے ہے۔ کہہ دیا، کیا کہا اللہ نے، کیا سنا آپ نے، کیا سمجھا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا، خلقا، کریشن، کریٹ کیا، بنایا، یہ نہیں بتایا مادہ کیا تھا، میٹر کیا تھا، جنس کیا تھی، کیفیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، اسلوب کیا تھا، طرز کیا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، صفتیں کیا تھی، وسیلہ کیا تھا، رابطہ کیا تھا، کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی۔ بھائی اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا کہ زمین کو اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا، مگر بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، سورس آف کریشن نہیں بتایا کہ کیسے بنایا۔ دیکھیں یہ کہہ دیا کہ زمین بنائی، مگر یہ نہیں بتایا کیسے بنائی۔ بھلا کرے آپ، اچھا زمین پر رہنے کے عادی ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، ذرا اوپر اٹھو۔ اب دوسرے سورے میں ارشاد ہوا، سورہ انعام چھٹا سورہ 69ویں آیت، عجیب انداز سے گفتگو کی پروردگار نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے سارے آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس آیت میں دونوں چیزوں کی بات ہے، آسمان بھی ہے اور زمینیں بھی ہیں، مگر اب بھی طریقہ نہیں بتایا، سورس نہیں بتایا، کریشن کا سورس نہیں بتایا، ہے نا، مادہ اور میٹر نہیں بتایا، پیدا کہہ دیا خلاقہ، ہم نے پیدا کیا۔ بلا کرے آپ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے، جب میں رزلٹ دوں گا زمین کو پیدا کیا تو بس اتنا کہا پیدا کر دیا، زمین و آسمان کی بات کہی، پیدا کر دیا۔ اب آگے بڑھے، سورہ اعراف 7واں سورہ 54ویں آیت، اب ارشاد ہوا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا پروردگار وہی تو ہے جس نے سارے آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ہے نا، کیا کہا؟ یہاں پیریڈ بتایا ہے، مگر یہاں بھی وہ نہیں بتایا کہ کیسے پیدا کیا۔ پہلی آیت زمین کو پیدا کیا، میٹر نہیں بتایا، سورس نہیں بتایا۔ دوسری آیت میں زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، مگر سورس نہیں بتایا۔ تیسری آیت میں زمین و آسمان کو
پیریڈ میں تقسیم کیا مگر سورس نہیں بتایا. اور چوتھی آیت غور کریں آپ سورہ انبیاء 21واں سورہ 32ویں آیت ارشاد ہوا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر. جائیے میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ نے کہا پروردگار وہی تو ہے جس نے پہلے رات کو پیدا کیا پھر سورج کو پیدا کیا. پڑھو قرآن تو عقل آئے, پڑھو قرآن تو سائنس شرما جائے. ملاحظہ کریں کیا کہہ رہا ہے قرآن, ہم نے پہلے رات کو پیدا کیا پھر سورج کو پیدا کیا. کب کیا کہا, رات پہلے سورج بعد میں. یہ نہیں کہا کہ پہلے سورج کو پیدا کیا پھر رات کو پیدا کیا. یہ ترتیب کیوں رکھی؟ مذاق ہے قرآن. کوئی آپ کو حکمت کی دعوت نہیں دیتا, آپ کو فکر کی دعوت نہیں دیتا. اللہ نے کہا پہلے رات کو پیدا کیا پھر سورج کو پیدا کیا. سورج پہلے پیدا نہیں کیا, رات کو پہلے پیدا کیا. وائی کیوں؟ اصل میں رات ہے اندھیرے کی علامت, سورج ہے روشنی کی علامت. اللہ اپنی سیرت بتا رہا ہے کہ ہم اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور کا تو انتظام کرتے ہیں مگر نور کی جگہ پر اندھیروں کو نہیں بٹھاتے. کیا سن رہے میرے عزیز؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کچھ لوگ خاموش سے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں شک ہے کچھ, اینی ڈاؤٹ ہے؟ سمجھ گئے نا, سب سمجھے تو بات ہے. اب پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھے رہتے ہیں. دل کھول کے سنو حقیقتوں کو, قرآن کی صداقتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے زمین کو پیدا کیا, بس پیدا کر دیا. ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, حق کے ساتھ پیدا کر دیا. ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. ہم نے پہلے رات کو پیدا کیا پھر سورج کو پیدا کیا. ہو گئی باتیں. اگر رات گزر جائے تو پوری آیتیں پڑھتا چلا جاؤ. اس زبان کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے, یہ یوز ہو تو بات ہے. اور کریے گا مدحت آل محمد میں کھلے تو جانے, مدحت اہل محمد میں کھلے تو جانے. یوں تو چوپائے تلک منہ میں زبان رکھتے ہیں. زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہے مگر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے پتا تو چلے نا. اب ترتیب آیات کیا ہوئی؟ زمین بنائی, زمین و آسمان بنایا, زمین و آسمان بنائے, رات بنایا, سورج بنایا. لفظ کیا رکھا؟ خلق, خیل, لام, قاف, 3 حرف. کریشن, کریٹ, ظہور, وجود, خلق. ہم نے دیا, ہم نے عطا کیا, ہم نے پیدا کیا, ہم نے بنایا. ہم کتنے سے لائے؟ ہم عدم سے لائے. ہم نے نیستی سے ہوت دی ہے, ہم نے ہستی دی ہے. کون کہہ رہے اللہ؟ خلقا. جاگو گے نا, میرے ساتھ چلو گے. اب قرآن کا معجزہ دکھاؤں آپ کو, حقیقت بتاؤں. کیا بتانا چاہتے ہیں قرآن؟ ساری کائنات کو دیکھ جاؤ, ایک لفظ خلقہ پر ڈیپینڈ ہے. توجہ کریں, خلق اللیل, خلق النہار, خلق الشمس, خلق القمر, خلق النجوم, خلق البحور, خلق البحار, خلق الجبال, خلق الہوا, خلق الفضاء, خلق الجنہ, خلق النار, خلق الجنات, خلق الملائکہ, خلق الروح, خلق الجسم, خلق الطہور, خلق الطیور, خلق الاحجار, خلق البحر. کہتا چلا گیا ہے نا, ہر چیز کو خلق. جتنی بھی آیات ہے پڑھو جا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھیا ایسے نہیں سنی جاتی بن لی جیسے آپ بیٹھے, کچھ تو رد عمل ہو بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو عجیب دیکھ رہا ہوں. ارے خوش ہونا چاہیے, کتنی بات ہے. یہ خلق, یہ خلق, یہ خلق, ہوا خلق, فضا خلق, جتنی بھی چیزیں ہیں کائے پر ڈیپینڈ ہے بھیا. ایسا مجھے لگتا ہے جیسے سبق بھول گئے آپ. پڑھایا تو گیا ہوگا مگر بہت دن سے ٹھیک نہیں پڑھایا نہیں. بھول گئے.
منزل دیکھے گا. اب بھائی کہاں تک میں آپ کے سامنے پورے یونیورس کو رکھوں؟ سارے یونیورس کو منحصر کہے پہ کیا اللہ نے؟ خلق. کل اپنی بارگاہ سے 3 حرف یوز کیے ہیں. جو کریں آپ اس کی قدرت دیکھو, اس کا کمال دیکھو. وہ ہے صاحب قوت, وہ ہے پروردگار, وہ ہے صاحب جلالت. 3 حرفوں پر پوری کائنات کو پیدا کر دیا. اور جو چاہ رہا ہوں خلق, لازم کریے گا, خے لام قاف, 3 حرف, 3 حرفوں پر پوری کائنات کو پیدا کر دیا نا. بلا کرے خلقا خلقا خلقا, یہی تو کہا, سوچ نہیں بتایا نا. ملاحظہ کرے آپ, ارادہ کیا اور پیدا ہو گیا. یہ ہے پوری کائنات جس کو لفظ خلق پہ رکھا. خلقا, یہ نہیں بتایا کیسے خلقا. اب چلو میرے ساتھ قرآن میں, اور اب دیکھو انسان کی منزل. عجیب بات ہے, سورہ 7 38واں سورہ قرآن مجید کا 75ویں آیت, شیطان کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کمپیئر نہیں کرو گے, موازنہ نہیں کرو گے, دیکھو گے نہیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, چھوٹے چھوٹے کان, یہ ذرا سا انسان, یہ ذرا سا نہیں ہے. اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنی فضیلت سمجھو تب تو ہے نا مزہ. اللہ نے کائنات کو کیا کہا؟ خلقا, بس میں نے پیدا کر دیا. ایک آیت دکھا دو قرآن میں کہ اللہ نے یہ کہا کہ ایسے پیدا کیا. بھائی اتنا کہا کہ پیدا کیا, لیکن جب انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ بے یدیا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پوری کائنات بغیر ہاتھوں کے بنا دی, لیکن جب انسان کو بنایا تو پروردگار کو ہاتھ لگانا پڑے. ہاتھ کیا ہوا بھائی؟ بائک ہے, پھونک ماروں میں یہ پیچھے ہٹ جائے, اور اگر ہاتھ لگانا پڑے اس کا مطلب کہ میری پھونک سے تکڑا ہے یہ, پھونک کا اثر نہیں ہوگا, ہاتھ لگانا پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے آسمان بنایا, خلق کہہ دیا, بن گیا. اور انسان کو جب بنایا تو کہا ہاتھ لگائے. تو آسمان بنانا آسان ہے, انسان بنانا مشکل ہے. اور کریے گا, نہیں سمجھے؟ آسمان بنانا مشکل, انسان بنانا مشکل. آسمان بنانا آسان, وہاں 2 ہاتھ نہیں لگائے. اب چلیے صاحب, یہ آسمان کتنا بڑا ہے بھائی انسان کے سامنے؟ کہا آسمان کا تو کیا دیکھو گے, ڈائمینشن, گلیکسیز, کہکشانے, یہ وہ. ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایک سورج زمین سے کتنا بڑا؟ 13 لاکھ گنا بڑا. اور ایک ایک ستارے میں 40 سورج, اور ایک کہکشاں میں خربوں ستارے, اور یہ ساری کہکشانے آسمان کے دامن میں. اور کریے گا تو کتنا بڑا آسمان انسان سے کتنا بڑا ہوا؟ اتنا بڑا آسمان. کہا خلق, ہو جا, ہو گیا. اور جب انسان کو بنایا تو دونوں ہاتھ. اور کریے گا کیوں بنایا بھائی؟ اب بتاؤ مجھے تول کے. اگر مجلس سننے کا شوق ہے اور قرآن فہمی کا ذوق ہے تو دیکھو اتنی بڑی چیزیں خالق خلقہ کا پیدا ہو گئی, اور جب انسان کو بنایا تو دونوں ہاتھ لگائے. یہ دونوں ہاتھ کیوں لگائے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت قرآن کی ہے. پھر لکھو ریفرنس, سورہ 7 31 نمبر سورہ, آیت نمبر 75, جاؤ اوپر ہو جا کر. اور کریے گا, روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو بحث ہوگی نا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے بنایا, بے یدیا, دونوں ہاتھوں سے بنا دیا. تو
تو ساری کائنات کو بغیر ہاتھوں کے اور انسان کو ہاتھوں کے پروردگار یہ بڑی بڑی چیز ہے یوں ہی بنا دی اور انسان کو بنانے میں ہاتھ لگائے یہ تو بہت بڑی ہے بڑی آسمان کتنا بڑا انسان کتنا چھوٹا پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ کے سامنے انسان کی اوقات کیا ہے سمندر کے سامنے انسان کی ہستی کیا ہے سورج کے سامنے انسان کی بساط کیا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آواز ہے بدتمیز تجھے کیا معلوم ہماری حقیقت کو تو کیا جانے ہماری خلقت کی مصلحت کو کیوں تو جانے فضیلتیں قدوں کی بنا پر نہیں تولی جاتی فضیلتیں قد کو دیکھ کر نہیں تولی جاتی فضیلتیں حقیقتوں کو دیکھ کر یہ نہ دیکھو جو لمبا ہے اس کی فضیلت زیادہ ایسا کچھ نہیں فضیلتیں کیسے دیکھی جائیں گی حقیقتوں پر تو پروردگار بتا تو دے یہ پوری کائنات تو نے یوں ہی پیدا کی اور انسان کو دونوں ہاتھ لگائے کیا ہوا آخر آواز ہے سنو آسمان بہت بڑا ہے مگر خلیفہ نہیں بن سکتا زمین بہت بڑی ہے مگر خلیفہ نہیں بن سکتی سورج بہت بڑا ہے مگر خلیفہ نہیں بن سکتا اور یہ انسان کا اسے خلیفہ بناؤں گا ہو گئی بات ختم اگر قرآن سنتے ہو اور ایمان دل میں ہے اور جوان ہے اور مضبوط ہے مستحکم ہے شک سے داغدار نہیں ہوا ہے ولایت کا اگر پہرا ہے محبت کی اگر بستی ہے عبادت کا اگر خوف ہے اطاعت کا اگر سلیقہ ہے علم اور عرفان اگر ہے تو سننا اللہ نے کیا کہا میں انسان کو خلیفہ بناؤں گا پہاڑ خلیفہ نہیں بنے گا سمندر رہبر نہیں بنے گا ستارے رہنما نہیں بنیں گے سورج پیشوا نہیں بنے گا پہاڑ خلیفہ نہیں بنے گا آسمان خلیفہ نہیں بنے گا زمین خلیفہ نہیں بنے گی انسان خلیفہ بنے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں انسان کو خلیفہ بناؤں گا تو جسے خلیفہ بنایا اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا تاکہ قرآن میں اللہ کی سنت قیامت تک لکھی جائے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا آگے بڑھائیے آگے بڑھائیے بڑھائیے آگے بڑھائیے آ جائیے آ جائیے سلام پڑھتے رہیے جی ارے آدم کے بنانے فقط دو ہاتھ علی ہے جانے تو کوئی کیا جانے مقامات علی کو ذات خدا خود جانتی ہے ذات علی کو نعرہ آ گئی نا سمجھ میں بات ماشاءاللہ آپ نے فکر کیا نا اگر نہیں آئی ہے تو بولیے شک ہو تو بتائیے ساری کائنات کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا خلق تین حرف اور جب انسان کو لما خلق تو بے یدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے تو جسے منصب خلافت دینا تھا اس کی تخلیق میں دونوں ہاتھ لگائے تو اب قرآن میں ہر چیز لکھی ہوئی تمہیں نظر آتی ہے خلافت نظر نہیں آئی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا چاہے صحن جنت میں بنے یا میدان غدیر میں بنے سن لیا اب صاحب بڑی بڑی تقریریں بڑی بڑی بحثیں علم کلام یہ وہ سب ساری چیزیں آ کر اللہ تک آ جاتی ہے
अच्छा मुसलमानों के यहाँ जितना बेचारा अल्लाह है कोई और चीज नहीं। क्या कह गए? सलवार पढ़िए ना मोहम्मद कुछ तो नहीं लेते। अच्छा यूके में तो तगड़ा है, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, सऊदी अरब में बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अल्लाह आप हंसरे नहीं होते। मैंने यूं रसूल के रोजे को छुआ, फौरन मुतव्वे ने कहा शिर्क, देखिए आ गया अल्लाह। कितना कमजोर हो गया। सबसे ज्यादा कमजोर सऊदी अरब में है। जरा जरा सी बात पे शिर्क शिर्क। अरे भाई आपने ये जो छुआ है ये रसूल का रोजा, अल्लाह का शिर्क कहाँ हो गया? अल्लाह कोई छुए जाने की चीज है? मैं तो छू के बता रहा हूँ कि ये अल्लाह नहीं है। कम से कम अक्ल तो हो, मंतिक तो हो, लॉजिक भी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात देखिए अल्लाह की। अल्लाह है क्या? उसकी शान क्या है? अरे भाई वो क्रिकेटर है, वो खालिक है। अच्छा वो खालिक है, तो जब वो खालिक है तो किसको खल्क किया उसने? कहा हमें सबको खल्क किया। हाँ बड़ी अच्छी बात है, आपको खल्क किया तो आप अल्लाह की मखलूक हुए ना। तो किस तरह खल्क किया आपको? इस कायनात को कैसे खल्क किया? बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस पूरी कायनात को कैसे खल्क किया, किस तरह पैदा किया, किस तरह बनाया, मुझे बताइए। आप अगर सहन के बीच में आपके दो भाई हो, बाप प्रॉपर्टी छोड़ जाए, बड़ी मोहब्बत भाइयों में हो, लेकिन जब शादी हो और घर में आ जाए उनका अब एक जगह काम नहीं चलेगा। बांटो भाई जगह, सहन में दीवार उठाओ, है ना? अब पता नहीं आपके रिश्तों को क्या नाम दिया जाता हो। हमारे दिल्ली में, लखनऊ में तो देवरानी और जेठानी कहा जाता है ना। आपके यहाँ भी ठीक है। देवरानी कहेगी मैं जेठानी के साथ नहीं रह सकती, और जेठानी कहेगी मैं देवरानी के साथ नहीं रह सकती। अलग अलग करो, चूल्हे भी अलग हो। अब साहब वो दीवार बढ़ने लगी। अब दीवार बनेगी तो कैसे बनेगी? यहाँ की बात नहीं करता हूँ। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में छोटी सी दीवार बनाना है तो क्या करोगे? भट्टे पे जाएंगे, ईंट लाएंगे, मिट्टी लाएंगे, पानी लाएंगे, मैसन लाएंगे, मजदूर होगा, करनी बिसौली पता नहीं क्या क्या कितने प्रोसीजर से गुजरेंगे आप, कितनी परेशानी आपको करना पड़ेगी है। अच्छा इन सब चीजों के अलावा रोशनी भी हो, मौसम भी सही है, तब तो दीवार बनेगी। कितने पापड़ बेलने पड़े आपको छोटी सी दीवार के है? ये गाड़ी, ये ईंटें, ये भट्टा, सब कुछ किया ना, एक छोटी सी दीवार बनाना। अरे कमाल है, तुम्हें इतना कुछ करना पड़ा इतनी सी दीवार के लिए, और उसने ये पूरी कायनात बना दी। किसी को बुलाया कि भाई जरा आओ, जमीन तुम बना दो, आसमान तुम बना दो, उसे मैटर की जरूरत पड़ी, मादे की जरूरत पड़ी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, करनी बिसौली की जरूरत पड़ी, मैसन की जरूरत पड़ी अल्लाह को। फिर कैसे बनाया कायनात को? अब मुझे बताओ कैसे बनाया कायनात को? इसलिए कि अगर तुम कहोगे फला चीज से बनाया तो फला चीज को किस चीज से बनाया, तो चलता रहेगा ना, हैंड पे तो पहुंचोगे ना कहीं। क्या कहना, उसकी शान तो आ जाएगी। फिर कैसे बनाया उसने इस कायनात को? तो अब कुरान ही ने बताया। यही से बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम अजीब मंजिल पे आ गया। सूरह यासीन, अब अल्लाह की शान बताई। 36वां सूरह है कुरान मजीद का, 36 कल्बे कुरान कहलाता है, दिल कुरान। और 82वीं आयत, आखिरी आयत से पहली आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु, परवरदिगारे आलम का अम्र यह है, अम्र बता रहा है। अरे जागो तो बात आगे चले। क्या कह रहा है? इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र यह है। अभी तो अम्र पे बात हो रही है और कायनात नहीं समझ पाई कि अम्र क्या है, तो उलिल अम्र को क्या समझेगी? उलिल अम्र को क्या समझ पाएगी? नहीं समझ सकती ना। इन्नमा अमरुहु, परवरदिगार का अम्र यह है, अल्लाह की शान यह है, अल्लाह की अजमत यह है
اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کا جلوہ یہ ہے، اللہ کی جلالت یہ ہے. توحید پڑھ رہا ہوں بھائی. نماز روزہ تو بعد میں ہی آئے گا نا، پہلے اللہ کو تو پہچان لو، تبھی تو سجدہ کرنے میں لطف آئے گا. تو کیا ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کون ہے اللہ، کیا کرتا ہے اللہ، کائنات کو کیسے پیدا کیا. کَإِنَّمَا أَمْرُهُ، وہ اس کی شان یہ ہے. کیا شان ہے؟ آپ تک آئے سنی ہوگی، ترجمہ بھی سن رہا ہوگا، مجھ سے سننا ذمہ داری کے ساتھ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کے بارے میں ہو جا کہنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کہتا بھی نہیں اور ہو جاتی ہے. ترجمے کو غور کریے. اسکول کالج انسٹیٹیوٹ کچھ جوائن کرتے ہو، کہیں پڑھتے ہو جاتے ہو، ایک چیز تو ہوتی ہے کہنا کہ ہو جا. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہو جا. ذرا ڈفرنٹ سمجھنا، فرق سمجھنا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ارادہ کرتا ہوں ہو جا کہنے کا، ابھی کہتا نہیں، کہنے کا ارادہ کرتا ہوں. ارادہ اور ہے اور کہنا اور ہے. ان دونوں باتوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. ارے بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور اگر مجھے پسینہ آنے لگے اور میں بار بار اپنی زبان کو رومال سے یا کسی چیز سے پوچھتے ہو خود کرنے لگوں تو آپ سمجھ جائیں گے نا کہ پیاس لگ رہی ہے، تو پانی لے آئیں گے آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ارادہ سمجھ لیا، مجھے کہنا نہیں پڑا. دیکھو ارادہ الگ ہے اور کہنا الگ ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. وہ کہتا نہیں، آرڈر نہیں، امر نہیں، حکم نہیں کہ ہو جا. ارے بھائی کیسے سمجھاؤں؟ اگر اللہ ہو جا کہے تو لفظوں کا محتاج ہو جائے گا، نہیں سمجھے گا، جملوں کا محتاج ہو جائے گا، سینٹنس کا محتاج ہو جائے گا، عبارت کا محتاج ہو جائے گا، حروف کا محتاج ہو جائے گا، صوت و صدا کا محتاج ہو جائے گا، آہنگ کا محتاج ہو جائے گا. اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے. سمجھ لیا؟ خدا جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ کائنات کیسے بنی؟ کھل کے کہو نا. علی والے ہو، اہل بیت والے ہو، رسول والے ہو، ایمان والے ہو، اب کھل کے کہو کائنات کیسے بنی؟ کہ اللہ نے ارادہ کیا، انٹینشن، سوچ لیا اور ہو گیا. یہ کائنات بن گئی، سوچ لیا اور کائنات ہو گئی. میں تو نہیں مانتا، فزیکلی پروف کرو کہ اللہ کیسے سوچتا ہے، کیسے کائنات بنتی ہے. بس آج کی مجلس ختم اور آج کا پیغام لے جاؤ. سلوات پڑھو تو آگے بڑھو. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بناتا ہے اللہ کائنات؟ سوچ لیا، انٹینشن، نیت. انما امرہ اذا ارادہ، وہ ارادہ کر لے، ارادہ کر لیا اور ہو گئی. تو میں تو نہیں مانتا، ڈرایا کرتا ہوں. مجھے دکھاؤ، اپنے اللہ کو بلا، وہ ارادہ کرے چیز بنے تب مانوں گا. ارے آپ پاگل ہیں؟ پھر اللہ دیکھا جاتا ہے تو پھر پروف تو کرو. اللہ کیسے؟ اگر کوئی انکار کر دے میں تو اللہ کو دیکھوں گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کیا کائنات میں کوئی مذہب، کوئی فرقہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی ایسا کیریکٹر ہو جس میں اللہ کا یہ کمال نظر آ جائے؟ اتنا صابر مجمع میں نے کہیں نہیں دیکھا. اللہ کے کیا پریشانی ہے بھائی؟ زحمت ہے، پریشانی ہے کیا، بیماری ہے کیا؟ اچھا صلوات پڑھے محمد علیہ. اللہ شفا دے. اب دیکھیے آپ کمال. میں تو نہیں مانتا. تو کیا کسی کے پاس ایسا میرر، ایسا آئینہ، ایسا کیریکٹر، ایسی ذات، ایسی پرسنالٹی ہے؟
کہ جس کو میں دیکھ کے سمجھ لوں کہ اللہ کیسا ہوگا، جو مجھے یہ بتا دے کہ اللہ ہے کسی کے پاس؟ اگر کیریکٹر ہو تو لاؤ، جاؤ کائنات سے پوچھو، اگر مل جائے تو سب سے پہلے مذہب بدلوں گا اور اس کے مذہب کو فالو کر لوں گا۔ لیکن جب ساری کائنات میں گھوم کے تھک جاؤ اور کہیں نہ کردار ملے تو حسین کی فرش مجلس پہ آ جانا، آ جانا۔ دل کی خواہشوں کے اظہار کا نام مجلس نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے عقیدوں کے بیان کرنے کا نام مجلس نہیں ہے، اپنے نظریات دوسروں پہ تھوپنے کا نام مجلس نہیں ہے۔ حقیقت بیان ہے کسی کے پاس؟ بھائی اللہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا، چیز ہو جاتی ہے۔ واقعہ بہت سنا ہوگا آپ نے، صاحب مجلس حسین میں فرش حسین پہ کیا مل جائے گا؟ فرش حسین پہ کیا نہیں ملتا؟ حسین بادشاہ کے دربار میں کیا نہیں ملتا؟ ہاں تو صحیح، لیکن سب کچھ ملے گا۔ تو کردار کون ہے صاحب؟ جس کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچان لیں، جس کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچان لیں۔ وہ کیریکٹر کون ہے، وہ ہستی کون ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ زہریلی ہوا چلی، عداوت کی آندھیاں، لوٹے لفافے سب بکنے لگے، منہ کھل گئے، بوریوں کے خزانوں کے منہ کھل گئے۔ اب صاحب ایک سازش دبے پاؤں چلی اور لوگوں نے مل ملا کے ایک ناٹک، ایک ڈرامہ گڑھا۔ سنیے گا، ایک بڑھیا کو خریدا، ایک عورت کو، اس سے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ تیرا دامن چھوٹا پڑ جائے گا، اتنی اشرفیہ دیں گے۔ کہا کام کیا لوگے؟ کہا کام کچھ بھی نہیں، اپنے جوان بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے خالی مردہ بنا دے۔ اچھا غلط جملہ کہہ دیا میں نے، مردہ بنا دے رہے، مردہ جیسا بنا دے، کفن وفن پہنا کے اور اس میں تابوت میں رکھ کے تھوڑی دیر ہمیں دے دے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، جتنی اشرفیہ، جتنا سونا چاندی لے لے۔ کہ ٹھیک ہے بیٹے ادھر آ۔ ہاں اماں کیا بات ہے کہ ذرا لیٹ جا، مردے کی شکل ذرا بن جائے، کفن پہن لے، اور صاحب تابوت بھی اٹھا لیا، اٹھا کے لے بھی آئے۔ آنے کے بعد کہا یا علی، سنا بات ہے یا علی، ہاں کیا بات ہے؟ کہ یہ جنازہ نماز پڑھا دیجئے۔ سنا ہے واقعہ؟ نیا ہے کوئی؟ بچپن سے سنتے آ رہے، نتیجہ آج مجھ سے سنیے، رزلٹ آج مجھ سے سنیے، اور دل پہ لکھ لیجئے گا تعبیر بنا کر، کبھی کوئی بلا قریب نہیں آئے گی۔ اب کیا کہا؟ یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ کہا کس کی؟ کہ یہ مردہ ہے۔ میرے مولا نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، کہ ٹھیک ہے علی آئے، نماز پڑھا دی، ہو گئی نماز۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا سب سنتے رہتے ہو، مجھے نہیں بتانا ہے کہ کیا کیا اعتراضات کیے۔ علی نے پڑھا دی نماز، ٹھیک۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیسے بنائی؟ کیسے بنائی کائنات؟ ارادہ، سوچا اور ہو گئی۔ دکھاؤ کیسے سوچا۔ علی نے کیوں پڑھائی نماز؟ قسم نماز پڑھا دی علی نے۔ اب میرا آرگومنٹ سنو، یہ ہے وہ آئینہ جس میں ذات الہی کے کمال نظر آ جائیں۔ میں مذہب بدل دوں، اگر جھوٹی روایت بھی کوئی لے آؤ کہ علی نے یہ کہا ہو کہ مردہ ہو جا، سوچ لیا اور مردہ ہو گیا، ارادہ کر لیا۔
झुका के मल्ली सुनते हैं ना, नाम ले लेके कल उनसे नारे लगवाऊंगा। हो गया। अली ने इरादा ही तो किया, बगैर नियत के नमाज होती है क्या कोई? तो जब अली ने तकबीर कही थी उससे पहले नियत की थी ना, नमाज पढ़ता हूँ, ये दिल में तो गुजरता है, ये तो इरादा है। अली ने सोचा और वो मर गया। नहीं समझे? क्यों कायनात में अकेले को नफ्सुल्लाह कहा जाता है? ये है नफ्सुल्लाह का मतलब। अब सुनिए, शान नफ्सुल्लाह हो गया। अब भाई ठीक है, नमाज तमाम हुई तो खानदानी बदतमीज तो थे ही वो लोग। हुज्जत इलाही, नुमाइंदा परवरदिगार और अपने रहबर के साथ जो गुस्ताखी करे, खानदानी बदतमीज ही तो होगा ना। मैं तो मिंबर पे मैं तहारत की जबान बोल रहा हूँ, वरना कुछ और कहना चाहिए, है ना? तो जरा आदाब मिंबर मांगे है ना। तो ये है मंजिल है। पढ़ा दी अली ने नमाज, बदतमीज टाइप के लोग आगे बढ़े, कहा ये क्या किया आपने? क्या हुआ? ये तो जिंदा था, आपने जिंदा की नमाज पढ़ा दी। मेरे मौला ने तेवर बदल के एक ही जुमला ये नहीं कहा कि जिंदा है कि नहीं है, मुर्दा है क्या है। अली ने वक्त बर्बाद किया ही नहीं गलत बहस। अली कभी बदतमीजों से बहस नहीं करते, बदतमीजों से कभी बहस नहीं करते, ना अपना वक्त खराब करते, ना किसी का वक्त खराब करते। कहा आपने जिंदा की नमाज पढ़ा ली। अली ने मुंह फेर के कहा जिंदा हो तो ले जाओ, अगर जिंदा है तो ले जाओ। तेवर समझ गया जमाना। जितनों ने सुना एक एक करके सब गायब, अकेली रह गई जो लाई थी। ये क्यों भागे भाई? इन्हें यकीन हो गया कि मर चुका। जब तक झूठा ताबूत था साथ थे, और जब ताबूत सच्चा बना छोड़ के चले गए। इसका मतलब है कि ताबूत तो तुम भी उठाते हो, मगर तुम सच्चा ताबूत नहीं उठाते। और फिर क्या था? चले गए। अब वो बुढ़िया बेचारी कह लेगी मौला मैं जिंदा लेके आई थी। वो जो लाए थे वो कहाँ गए? मौला वो तो सब चले गए। मगर मौला ये सब चले क्यों गए? ये राज क्या पूछती है? तेरा बेटा कौन सा इतना बड़ा? इन्होंने तो रसूल का जनाजा छोड़ दिया था। नजर नाम लेता नहीं मैं जुबान से अपनी, फलाने 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 पे लानत। नारे बस अजीज हो, ये है मंजिल। अब सुनिए साहब, कमाल कमाल की बात। कहती है जिंदा लेके आई थी, लफ्ज यहीं पर होता तो खत्म कर देता। फिर क्या चाहती है? जिंदा लेके जाऊंगी। चलिए साहब, जिंदा लेके आई थी वो तो ठीक बात है। अब ये तो किस बुनियाद पे कह रही कि जिंदा लेके जाऊंगी? किस बुनियाद पे कह रही है? क्या देख लिया? अली ने कहा जिंदा लाई थी मगर अब तो मुर्दा हो गया, जिंदा किस बुनियाद पे लेके जाएगी? तो कहती या अली जब आई थी मैं कुफ्र में थी। अब तेरे किरदार ने मुझे मोमिन बना दिया। और ईमान का तकाजा है कि अकीदा इतना मजबूत तो हो कि फिर दलील दे कि तू मोमिन बन गई। और तू कह रही है जिंदा लेके आए थे, जिंदा लेके जाओ। का मौला बस दलील ये है मेरे पास कि जो मौत दे सकता है अच्छा एतराज हो सकता है किसी को भी। जिंदा करना अल्लाह का काम है, मौत देना अल्लाह का काम है। गजनफर अब्बास अगर ये अली के खाते में फजीलत डाल रहा है तो उसको क्या आता है भाई? गलत है ना? अल्लाह समझ रहा है क्या अली को? अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा है। तवज्जो कीजिए, ये तो अल्लाह ताला का काम है, मौत देना और हयात देना। ठीक है साहब, अल्लाह ताला का काम है, बिल्कुल परवरदिगार आलम का काम है। इन्नल्लाह युहयी व युमीत,
اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ زندگی کس چیز کا نام ہے بھائی، اور موت کس چیز کا نام؟ مجھے بتا دو، موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ ایک انسان ابھی بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے یہ تو مردہ ہے، اور وہ کہاں ہے؟ کب وہ نہیں ہے، ان کا مردہ ہے، وہ کہاں؟ سمجھ لیا اس لفظ کو؟ شاید نہیں سمجھے۔ ایک انسان ابھی بیٹھا تھا نا، ابھی اٹیک ہوا، اس کو اٹیک ہوتے جو نتیجہ ہونا تھا، رزلٹ ہونا تھا، ہو گیا، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں کہہ رہا کہاں ہے وہ صاحب؟ کب تو نہیں ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ کب وہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ تو ایسے چیز، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، کوئی چیز کم ہوئی؟ ان کا نہیں، کچھ نہیں کم، پھر وہ کہاں ہے؟ مطلب میں کہوں کسی سے کہ زید صاحب تھے، نہیں وہ تو نہیں ہے، اور یہ ہے تو نہیں، یہ ان کا مردہ ہے، ان کا لاشا ان کی وجہ، تو وہ کہاں گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی الگ سے چیز